اب ایک اور چیز، ایک حدیث ہے جو کہ اسی سے متعلق، اور یہ بہت خطرناک بات ہے جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، 30 سال کی زندگی، 40 سال، 50 سال، 60 سال نیک اعمال کرتا رہا۔ آپ سوچیں کسی شخص نے 60 سال نمازیں پڑھی ہوں، 60 سال قرآن پڑھا ہو، 60 سال اس نے صدقہ کیا ہو، 60 سال اس نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہوں، بڑے بڑے اعمال ہیں نا، اور ایک مطلب چند مہینے نہیں، چند دن نہیں، 50 سال 60 سال کی عبادات، لیکن معاملات سے غافل ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے دوسرے کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا سوچ رکھنی ہے۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عبادات کا بھی تکبر ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ انسان جب بڑی عبادات کرتا ہے نا تو شیطان اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم تو بڑے متقی ہو، تم تو نمازیں پڑھتے ہو، دیکھو فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں پردہ نہیں کرتا، فلاں گانے سنتا ہے، فلاں تو ڈانس شوز کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر شیطان عبادات کا جو ہے نا، اس کے نیکی، اس کے تقوی کا تکبر بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عبادات اپنی جگہ پہ، لیکن معاملات کی بات کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا؟ بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ اس کو میں نے معاف کر دیا لیکن تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا؟ یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ چاہے ظاہری طور پہ دوسرا انسان آپ کو کتنا ہی گناہ گار نظر آ رہا ہے، ظاہر کے حلیے کے اوپر ہم کسی کے انسان کے اس کے اختتام کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹھیکیداری نہیں دی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرتے رہیں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ہم یہ فیصلہ کریں کسی کو دیکھ کر کہ یہ تو کسی صورت میں جو ہے یہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا تو یہ تو جہنم میں جائے گا۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتانا، اچھائی بتانا اور برائی سے روکنا کہ یہ غلط کام ہے، لیکن لوگوں کے الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا اس کا فیصلہ اللہ نے کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اکثر لوگ وہی عبادات میں بہت ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بیٹھ کے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہ جو بات کرنے والا ہے وہ تو جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگ تو بالکل چونکہ جنت میں جانے والے ہیں، اور یہ جو فلاں فلاں لوگ ہیں نا یہ تو گمراہ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی صورت میں جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت میں اگر گئے بھی تو صرف ہم ہی جائیں گے بس۔ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ انسان گمراہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ بہت سوچ سمجھ کے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی ضروری ہے سمجھنا کہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی ایک رائے ہے اور دین کے اعتبار سے بھی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی رائے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن و سنت کی ان دلائل کی روشنی میں جو ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہے، بس اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے انسان کو ذلیل کرنا، اس کا نام لے کے، اس کو ٹارگٹ کر کے، اس کو فوکس کر کے اس کی تذلیل کرنا، اس کے بارے میں ایسی بد زبانی کرنا، اس کے بارے میں بد اخلاقی کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس چیز کی اجازت ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا۔ اور یہ اٹ سیلف کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کہتا ہے نا کہ نہیں یہ اس چیز کی بنیاد کے اوپر ہم ٹھیک ہیں اور تم تو بالکل گمراہ ہو، تو یہ بھی تکبر ہے۔ آپ دوسرے کو یہ بتا دیں کہ درست چیز کیا ہے، باقی یہ فیصلہ کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کو ہمیں جبرن کروانے کا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
اس تک بات اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کی جائے اور دوسروں کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ اختلاف کیا جائے، اس چیز کو تو لگتا ہے کہ ہمارے چونکہ دین کے بارے میں بات ڈسکشن ہوتی نہیں تو لگتا ہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اور یہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک فرض کیا ہوا ہے کہ اگر ہمیں کسی مسلمان کا کوئی عیب پتہ لگ گیا تو بجائے اس کے کہ اخلاق کے ساتھ اس کی صلاح کریں، اس کے عیب کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈنے کے بعد اس کو ایسا رگڑا لگائیں گے اس شخص کو کہ جب تک پوری دنیا کو نہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں مسلمان نے یہ غلطی کی ہے تب تک کیا کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑتی. کسی مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوگی، اور وہ عالم بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا اہل علم بھی ہو سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ہے تو انسان. تو اس صورت میں کرنے کا کیا کام ہے کہ بجائے اس کے کہ اس انسان کی ساری زندگی کی جو خدمات ہیں، اس نے جو دین کے لیے محنت کی، کوشش کی، جو اس کی خدمات ہیں، اور اس میں سے کچھ غلطیاں اس سے ہو گئیں، تو آپ اس کی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کی غلطیوں کو پک کریں اور صرف انہی غلطیوں کو کیا کریں، ایڈورٹائز کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں دیکھیں جی اس نے یہ کیا، دیکھیں جی فلاں شخص نے یہ کیا ہے، اس کی یہ غلطی ہے. یہ بہت خطرناک کام ہے. اور یہ شو کرنا کہ چونکہ اس کی غلطیاں اٹھا کے ہم بہتر ہیں اور انہوں نے یہ فلاں غلطیاں کی اس لیے ان غلطیوں کے اعتبار سے یہ بہت یہ حقیر قسم کا انسان ہے یا یہ حقیر قسم کا گروہ ہے یا گروپ ہے، جو بھی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ کیا بتا دیا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. تو سمجھنا اگر اتنا برا ہے تو پھر کسی مسلمان کے بارے میں بری بات کہنا، پبلکلی اس کی بےزتی کرنا، اس کی تذلیل کرنا، یہ تو اس سے بدرجہ اولا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے.